السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ بزرگ گھر کی روشنی ہوتے ہیں مگر عقل کے اندھے اپنے ہاتھوں سے انہیں گل کر دیتے ہیں۔ یہ تو روشنی ہے۔ منی بس کے لیڈیز کمپاؤنڈ میں بیٹھی میں بے چینی سے مسلسل ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ میں آدھے گھنٹے سے بس میں تھی اور تقریباً اتنی ہی دیر مجھے اور سفر کرنا تھا۔ مزاج کی خوشگواریت پہ گو کہ تھکن غالب آ چکی تھی، مگر مجھے اپنی منزل پہ پہنچنے کی جستجو تھی کہ کب میرا مطلوبہ اسٹاپ آئے اور میں اپنی پیاری اور دیرانہ دوست ناصرہ کے گھر پہنچوں اور اس کا دیدار کر سکوں۔ اپنی مطلوبہ بس اسٹاپ پہ اترتے ہی میرے قدم تیزی سے ناصرہ کے گھر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ پرانے راستوں سے گزرتی دل میں خوش کن احساس کے ساتھ میں سارے فاصلہ طے کرتی چلی گئی اور ٹھیک 15 منٹ بعد میں ناصرہ کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ گزشتہ 3 برسوں میں یہاں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں اور ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی ناصرہ کے گھر کی تھوڑی بہت مرمت بھی تھی۔ ہائے میرے دادا! افشا دیکھو، میرے دادا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میں تو کپڑے استری کرنے گئی تھی دادا، کیا میری استری پسند نہیں آئی؟ میں دوبارہ کر کے لاتی ہوں۔ میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ ناصرہ بین کرتی ہوئی میرے شانے سے لگ گئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی، اور میں صورتحال سمجھ کے اسے سہارا دیے اس کی امی کے ساتھ اسے اندر کمرے میں لے آئی۔ کبھی کبھی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسے کون سی چیز اپنے محبوب کی طرف کھینچ کے لے جا رہی ہوتی ہے اور وہ سحر زدہ سا اس کے ٹرانس میں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ میری سہیلی آج کتنے بڑے غم سے دوچار تھی۔ جبھی آج پیپر دیتے وقت میرا دل بند ہو رہا تھا اور میں اس کی اتنی یاد آ رہی تھی کہ میں جو پیپر کے بعد اپنی نئی از جان سہیلی فرحت کے ساتھ گھر جایا کرتی تھی، آج اس کا انتظار کیے بغیر اپنی پیاری دوست ناصرہ کے گھر کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ ناصرہ سے دوستی میری زندگی کی سب سے یادگار دوستی رہی ہے۔ میں تیسری جماعت میں تھی جب ہمارے آبائی مکان کا سودا ہو گیا۔ دادا دادی کی نشانی وہ مکان جس کا ایک ایک کونا میری امی کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس کا تنکا امی نے جوڑ رکھا تھا۔ مجھے یاد ہے اس مکان کو چھوڑتے وقت میں کتنا روئی تھی، مگر اب تو صرف اس کے گھر کی یادیں ہی رہ جانے والی تھیں، کیونکہ گھر تو بک چکا تھا۔ پھر ہم سب اپنے اپنے در و دیوار کو تنہائی اور اس گھر کے نئے مالک کے سپرد کر کے نئی کراچی آ گئے۔ میں نے دوسری جماعت کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا، اسی لیے بڑی آسانی سے 6 ماہی امتحانوں سے 3 مہینے پہلے نئے اسکول میں داخلہ مل گیا۔ پرانے اسکول کے مقابلے میں میرا نیا اسکول کافی خستہ حال میں تھا۔ وہاں بینچوں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں طالبہ کے لیے دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ ناصرہ میرے برابر ہی بیٹھتی تھی۔ میں چونکہ نیو کمر تھی اس لیے لڑکیاں اکثر میرے ساتھ شرارتیں کرتی تھیں۔ ناصرہ اور اس کی ساتھی لڑکیاں اکثر بریک میں میری چیزیں چھپا دیتی تھیں۔ ایک دن جب میری برداشت حد سے سوا ہوئی تو میں ناصرہ سے جھگڑ پڑی۔ ہماری اتنی لڑائی ہوئی کہ ناصرہ کے ہاتھوں میری کلائی پر اس کے ناخن کی گہری خراشیں پڑ گئیں اور وہ چوٹ ہماری دوستی کی شروعات بن گئی۔ ہماری کلاس ٹیچر مس سنجیدہ کو جھگڑے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے ہمیں دونوں کو گلے ملوایا، دوستی کروائی، اور پھر اس دن کے بعد تو ہم دونوں جیسے ایک جان دو قالب ہو کے رہ گئے تھے۔ ہمیں دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم سہیلیاں ہیں۔ لوگ اکثر ہمیں بہنیں ہی سمجھتے تھے، لیکن 5ویں جماعت کا امتحان گویا ہماری دوستی کا امتحان ٹھہرا تھا، کیونکہ ہمارا اسکول 5ویں تک ہی تھا اور اس کے بعد کون کہاں جائے گا کچھ پتہ نہیں تھا، مگر خدا جانے اس بار بھی ہمارا ساتھ دیا۔ ناصرہ اور افشا ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ یہ ہماری پرنسپل کا فیصلہ تھا، کیونکہ ایک تو ہم دونوں کے نمبر اچھے تھے اور دوسرے یہ کہ پرنسپل بھی ہماری دوستی کی تعریف ہماری ٹیچروں سے کیا کرتی تھی، مگر ہرگز گزرتا ہوا وقت زندگی کو اجنبی راستوں پہ لے کر جا رہا تھا اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ہماری شفٹنگ پھر نئی کراچی سے عرفان ٹاؤن ہو گئی اور یوں ہم دونوں سہیلیاں اپنے بچھڑ کے ایک دوسرے کی خبر بھی نہ لے سکے۔ شاید اس میں زیادہ قصور میرا تھا کہ مجھے اس کا گھر معلوم تھا جبکہ اسے میرا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ آج جب اتنے عرصے بعد اچانک اس کی یاد نے بے قرار کیا تو میں کسی روبوٹ کی مانند اس کے گھر میں موجود تھی اور یہاں کی صورتحال دیکھ کر ایک کرب نے
دل چیر دیا تھا۔ ناصرہ اپنے دادا کی بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ان کو روٹی بنا کے دینا، کپڑے پہنانا، نہلانا سب جیسے اسی کی ذمہ داری تھی۔ اور ناصرہ کی امی جو ایک مقدس پیشے سے تعلق رکھتی تھیں، بطور نرس دن بھر ہزاروں لوگوں کی خدمت کرتی، مگر اپنے شرعی باپ کے اوپر انہیں صرف شور مچانا، چیخنا چلانا ہی آتا تھا۔ مجال ہے جو کبھی انہیں دادا سے پیار و خلوص سے بات کرتے دیکھا گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا ناصرہ ہی ان کی ماں، ان کی بیٹی، بلکہ ان کی پوری کائنات ہے۔ ارے ابا، یہ کیا گند پھیلا دیا! اپاہج سسر جو سیدھے چل بھی نہیں پاتے تھے، اکثر کچی زمین پہ ہی ضروریات سے فارغ ہو جاتے تھے، اور پھر منیرہ بیگم جو چنگھاڑتی تو انہیں کوئی چپ نہیں کروا سکتا تھا۔ میں تو ہمیشہ ناصرہ کی امی کو انہیں ڈانٹتے ہی سنا تھا۔ کبھی کبھی میں ناصرہ سے کہتی تھی کہ ناصرہ، تمہاری امی دادا کو اتنا کیوں ڈانٹتی ہیں؟ وہ بیچارے تو چلتے بھی بیٹھ بیٹھ کر اور کھسک کھسک کر رہیں۔ میری بات پر ناصرہ کا چہرہ ایک دم مرجھا سا جاتا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میرے بھی دادا دادی ہوتے، میں ان کی خدمت کرتی، انہیں سنبھالتی۔ میری امی بھی ہمیشہ کہتی تھیں، بیٹا، بزرگوں سے گھر میں رونق ہوتی ہے، ان کی وجہ سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب بزرگ ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو بے ساختہ دعائیں دیتے ہیں جو جلدی بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ مگر یہاں جب بھی میں ناصرہ کے گھر جاتی تو کڑی دھوپ میں بھی دادا بیچارے باہر صحن میں جلتی چرپائی پہ ایک پتلی سی چادر اوڑھے پڑے ہوتے۔ ان کی یہ بے بسی دیکھ کے میں کلس کر رہ جاتی۔ کھانا کھلانے والی ناصرہ اگر کھلا دیتی تو کھا لیتے، ورنہ بھوکے ہی پڑے رہتے۔ ایک دن میں نے ناصرہ سے بہت جھگڑا کیا، ناصرہ، میری ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ میں جب بھی تمہارے گھر آتی ہوں، دادا بیچارے یہیں دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں اور آنٹی سکون سے کمرے میں سو رہی ہوتی ہیں۔ تم لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم نہیں آتا؟ اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھے ٹال گئی۔ میں حیرت زدہ سی گھر واپس آ گئی۔ پھر میں نے تنگ آ کے ناصرہ کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا کہ خواہ جان ہی جلتی تھی۔ ان کے گھر کا نظام ہی صحیح نہیں تھا، ہوتا بھی کیسے؟ باپ نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ حیدرآباد میں ہوتے تھے۔ سال 6 مہینے ہی میں گھر کا چکر لگاتے تھے۔ شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ وہ یہاں کے حالات سے بالکل لا علم تھے، اور یہاں ان کے ابو پہ کیا گزرتی ہے اس سے بے خبر ہی رہے، جبکہ دادا ہر وقت وحید انکل کو یاد کر کے روتے تھے، اور آخری سانس تک انہوں نے وحید بیٹا کی رٹ لگا رکھی تھی۔ اس دن بھی دادا نے بے بسی سے فرش پہ پیشاب نکل جانے پر ادھر بدھر دیکھا، کہیں منیرہ بیگم تو نہیں دیکھ رہی ہیں۔ ناصرہ نے دادا کی مشکل سمجھتے ہوئے ان کا ناشتہ بنانا ترک کیا اور بھاگ کر ان کے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ منیرہ بیگم کمرے سے نکل آئیں اور فرش گندا کرنے پر ڈنڈا اٹھایا اور بیمار سسر پہ در پہ ڈنڈے برسانے لگیں۔ بڈھے، تو کب مرے گا؟ کب ہمارا پیچھا چھوڑے گا؟ بیٹا تیرا دور بیٹھا مزے کر رہا ہے، مصیبت میرے گلے باندھی ہوئی ہے۔ دادا کو بچاتی ناصرہ کب تک ماں کو روکتی، مگر کہاں 13 سال کی بچی اور کہاں 45 سال کی بھرپور اور صحت مند عورت۔ ناصرہ کو گریبان سے پکڑ کے منیرہ بیگم نے دور پھینک دیا اور پھر دادا پہ برس پڑیں۔ جب نحیف و نزار سے دادا بالکل بے سدھ ہو گئے تو منیرہ بیگم بھی قریبی چارپائی پر بیٹھ کر دادا کو کوسنے لگیں۔ ناصرہ ایک کونے میں بیٹھی پہلے تو روتی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور دادا کے کپڑے استری کرنے چلی گئی، اور جب واپس آئی تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ یہ ساری صورتحال مجھے ناصرہ کی زبانی پتہ چلی تھی، اور میں نے شکر ادا کیا کہ جس حال میں دادا تھے اس سے بہتر موت تھی۔ تاہم دادا کی میت پہ آنٹی منیرہ کو چیخیں مارتے، دادا سے معافیا مانگتے دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ روتے چلاتے ہوئے کہہ رہی تھیں، ابا مجھے معاف کر دو، ابا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ابا، انہیں اپنی زیادتیوں کا احساس ہو گیا تو تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دادا دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی دنیا سے بہت دور جا چکے تھے۔ ہیں میرے ان بہوؤں سے ایک سوال ہے جو ساس سسر اور سسرال کو ایک تکلیف سمجھتی ہیں، کیا بزرگ ہم پر بوجھ ہوتے ہیں؟ کیا ان کی یہی تو توقیر ہے کہ زندگی بھر بے سکونی دے کے انہیں موت کے حوالے کر دیا جائے اور پھر اپنے گناہوں کی تلافی ان کی میت پہ بیان کر کے کی جائے؟ خدا تعالیٰ دادا کے درجات بلند کرے، آمین۔
دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔